علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. تو حدیث بھی ہے، راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے، کون ہے جو روز ایک قرآن کا ختم کرتا ہے، کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا کہ مطلب تو جو آپ کو پتہ ہے لوگ مختلف قسم کے تھے جو ان سے تھوڑا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو پورے سال میں کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو کھا رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں. تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مگر آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت گزرتی ہے، یعنی آپ وضو کر کے رات کو سو جائیں تو ساری رات آپ عبادت میں گزار رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، تو میں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورا قرآن جو ہے وہ ڈیلی میرا ختم ہو جاتا ہے. اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے اسلامی منتھ کے فرسٹ تھرسڈے اور مڈل کے وینسڈے اور لاسٹ تھرسڈے کو روزے رکھے جائیں اور پورا سال ایسا کیا جائے تو یہ پورے سال کنٹینیو کر دیتے ہیں ماہ رمضان تک. تو اتنا ایک ایزی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس مہینے سے تو منیمم ہم یہ درس لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی عبادت میں گزاریں، ایک قرآن کو ختم کر دیں. اور کتنا آسان ہے، مطلب آپ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھے. اور ایک مولانا ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو، تو کہا ایک قرآن ہدیہ دے امام زمانہ کو. کیسے دیں؟ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں اور امام کو ہدیہ دیں، ہر روز دیں، ہر نماز کے بعد دے سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف نہ دیکھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے روز گفٹ دیں تو میں آپ کو روز دیکھوں گا. تو جب آپ کسی بچے کو گفٹ دیں، مطلب ایک کوئی بزرگ ڈیلی اس کی جیب میں ایک چاکلیٹ ہوں تو، اور کچھ بچوں کو دیکھیں تو وہ اگر ڈیلی وہ بزرگ کسی کو چاکلیٹ دے رہا ہے تو بچے آفٹر فیو ڈیز اس بزرگ کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے، آج نظر نہیں آ رہے. تو یہ تو ہم لوگ ہیں اور وہ تو کریم ابن کریم ہے. ان کی نگاہ کرم کیسی ہوگی کہ جب آپ ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کریں گے. It's very easy to connect spiritually yourself with Imam. تو یہ مہینہ بھر برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہرحال زندگی ہے، چلتی رہے گی، خدا ہمیں توفیق دے. بہرحال یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ قرآن کی آیات اور احادیث و روایات آپ کے سامنے پیش کر سکیں. سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تنگ دستی میں، خوشحالی میں، خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کو بہرحال چاہیے کہ وہ تیزی کریں، بہت تیزی سے مغفرت کی طرف بڑھیں. یہ جو مغفرت کی طرف بڑھنا ہے یعنی کہ خدا ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے، یہ جلدی آؤ، یعنی دیر مت کرو. اور السابقون ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا. جو نیکی میں سبقت کرے گا وہ کامیاب ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ کروں گا مرنے آخری زندگی ہو، کسی کو نہیں پتا آخری زندگی. اب تو جوان آدمی چلایا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا. تو آپ انتظار نہ کریں مغفرت کے لیے کہ میری توبہ کا مجھے موقع نہ، جب بھی موقع ملے، ہر روز سونے سے پہلے موقع ہو سکتا ہے صبح ہم نہ اٹھیں، کسی کو نہیں پتا میں ممبر سے نیچے اتروں، مجھے نہیں پتا. ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی دن دفنایا جائے گا، یہ بھول جاتے ہیں. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرف پڑھے کہ جو پروردگار نے اسے کہا.
مغفرت، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متقی تقوی پرہیزگار ہونا ایک شیلٹر ہے، ایک لباس ہے، ایک انرجی ہے. جو پرہیزگار ہوتا ہے اور جتنا اس کا لیول انکریز ہوتا ہے اتنی چیزیں دنیا کی اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں. آپ کے سامنے بہت سارے، ہم جب معصومین کی بات کرتے ہیں، انفلیبل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ تو معصوم تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اس کے نیچے آرڈر کو نیچے لے کر آئے تو آپ اسکالرس، شہداء ایسے تھے کہ جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ایسے اسکالرس تھے کہ جو چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے. کیوں نہیں جاتے تھے؟ معرفت کی وجہ سے. انہیں پتا تھا کہ یہ جو کام ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ جو گناہ ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اور مومن کی جو کوالٹیز ہیں، نہج البلاغہ ایک اور خطبے کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ جو مومن ہے جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی لائف میں، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، بیہیویئر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے. یعنی مومن کی جو صحیح مومن کی صفات ہے وہ اپنے کام کے اس رزلٹ کو جو قیامت میں دکھایا جائے گا اس کو دنیا میں دیکھتا ہے. یہ ہے کمال. یعنی میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں تو مجھے نظر آئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں، اینی تھنگ جو ظاہری آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنی ہے مولانا صاحب بتائیں ہمیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کام کروں گا نہیں کروں. جب آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے، ریٹرن اچھا نہیں ہے، وائی شوڈ آئی اسپینڈ مائی منی اور اپنا ٹائم یوز کروں. تو مومن اپنے ہر عمل میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا ہے، اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں کیا ہوگی اس کی. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اور روایات کہتی ہے کہ اس کے لیے زمین پھٹ جاتی ہے اور وہ اس عمل کے رزلٹ کو دیکھتا ہے. ان سو فاسٹ، وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی سے قیامت میں لے کے جاتا ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، کل آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی. آپ مناجات امیر المومنین کی جو شروع کے جملے ہیں، آپ اس کو اگر ڈرا کرنا شروع کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ مولا کائنات قیامت کو کینوس پہ ڈرا کر رہے ہیں. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں اس دن کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز بینیفٹ نہیں دے گی. یعنی ہی نوز اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کس چیز کے؟ سوائے قلب سلیم کے. اور امام آگے فرماتے ہیں اس دن تمہاری ماؤں، تمہاری بہنوں کے بہن یعنی گریا کوئی رزلٹ نہیں دے گا. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. He is drawing the end of day. ہمارے لیے بھی امام نے بھیج کہ کوئی بھی کام کرو اس کو دیکھو. اب جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.